بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 16 دسمبر یہ ایک ایسا دن ہے جو پاکستان کی تاریخ کا دکھ بھرا دن ہے۔ آج کے دن جو سانحات ہوئے اسے لے کر ہر جگہ یہ دن سیاہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ گورنمنٹ لیڈی انڈرسٹینڈ اسکول سیالکوٹ میں بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ میں آپ کو تصویری جھلکیاں اور پھر بچوں کی کاوش جو ٹیبلو پیش کیا گیا وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گی۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ عموماً آج کل کی جو نسل ہے وہ یہی جانتی ہے کہ 16 دسمبر کو سانحہ پشاور ہوا تھا، لیکن ان کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا تھا۔ چلیے بات آج یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر ہی ہمارا دشمن بھارت ہمارا وجود برداشت نہیں کر پایا تھا۔ چنانچہ 1971 میں کچھ تو بھارت نے ایک مذموم سازش تیار کی اور کچھ ہمارا اندرونی انتشار کا نتیجہ ہوا اور ایک ایسی جنگ چھڑی جس میں پاکستان کا بازو کٹ کے اس سے علیحدہ ہو گیا۔ جی ہاں، مشرقی پاکستان کا حصہ تھا جو کہ کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا اور ایک علیحدہ مملکت کی صورت یعنی کہ بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش پہلے ہمارے ملک کا حصہ تھا۔ یہ ہمارے لیے سیاہ ترین دن تھا کہ جب ہم مسلمان ملک کے طور پر دو حصوں میں بٹ گئے۔ اور پھر اس کے بعد ٹھیک 16 دسمبر 2014 میں کیا ہوا وہ بھی ہماری ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، دکھ بھرا تکلیف بھرا دن ہے کہ جب سانحہ پشاور ہوا۔ پشاور اے پی ایس اسکول پر حملے کو آج اگرچہ کتنے ہی برس بیت چکے اور اساتذہ سمیت 150 پھول جیسے معصوم بچے جان سے گئے، سانحہ اے پی ایس پر پوری قوم کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اسی دن نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی بنیاد رکھی تھی اور ہم نے پھر اس پر قابو بھی پایا، جو کہ ہماری فوج کی، ہماری حکومت کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو یوں ہی سدا سلامت اور قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے اس ملک کے ہاتھے قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کو کسی صورت میں رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ 16 دسمبر 2014 کی شفاق صبح تھی جب دہشت گرد اسکول میں داخل ہوئے، معصوم بچوں پر اندھا دھند فائرنگ کی اور خاص طور پر میٹرک لیول کے بچوں کو چن چن کر انہوں نے قتل کیا تھا۔ جب تک سیکیورٹی فورسز اسکول پہنچے تب تک دہشت گرد خون کی ہولی کھیلتے رہے اور کچھ ہی دیر میں ان دہشت گردوں نے، ان ظالموں نے 132 معصوم جانوں سمیت 141 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس سانحے، اس دہشت گردی کو دیکھ کر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اگرچہ دہشت گردوں کو مار دیا گیا لیکن جو معصوم بچوں کی جانیں گئیں وہ واپس نہیں آ سکتی اور نہ ہی شہید بچوں کے لواحقین کو، ان کے والدین کے غم کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ 16 دسمبر 1971 کو بھی ملکی تاریخ کا وہ اہم ترین دن تھا جب پاکستان کا ایک بازو کٹ کر علیحدہ ہوا تھا، اور پھر یہ کہ پاکستانی جو تقریباً 92,000 فوجی تھے وہ دشمن کی قید میں، یعنی کہ بھارت کے پاس قیدی بن کے چلے گئے تھے۔ اور پھر اب آپ سوچیں اگر کہ دسمبر 2014 کو جب یہ معصوم بچوں پر حملہ کیا، دہشت گردی کے لیے دشمن نے یہ سکوت ڈھاکہ کا دن ہی کیوں چنا تھا؟ کیونکہ دشمن نے یاد دلانے کی کوشش کی کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا تھا۔ یعنی اے پی ایس پر حملہ کرنے والوں کا تعلق بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا یہی دشمن ہے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے۔ اگر ہمارے پاس یہ قوت بھی نہ ہوتی تو سوچیں کہ اب تک دشمن ہم پر کتنے وار کر چکا ہوتا، اور یہ اس کے بزدلانہ اقدام ہیں جو کہ وہ بچوں پر حملے کر رہا ہے۔ اور اے پی ایس والوں نے
پاکستان آرمی نے کتنے خوبصورت ترانے بنائے، بچے بڑھ چڑھ کر جوش سے جذبے سے ان پر پرفارم کرتے ہیں. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. اور انشاءاللہ آگے جو ٹیبلو آئے گا وہ اسی نغمے پر بچے پرفارم کر رہے ہیں. چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات ایکسپریس کیے ہیں. بلیک ڈے کو نمایاں کیا ہے کہ پاکستانی قوم یہ سانحات کبھی نہیں بھولے گی اور انشاءاللہ متحد ہو کر دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کو ہمیشہ تیار رہے گی. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ پلٹ کر پھر وار کرنے کو بھی بےتاب اور بے قرار ہے. آج پھر وہی حالات ہیں، وہی ہیں، دشمن کی چالیں ویسی ہیں، چل رہی ہیں. تو پاکستانی عوام کو، سیاسی اور عسکری قیادت کو مل کر دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہے. ہمیں اس دن یہ عہد کرنا پڑے گا کہ آپس میں الجھنے کی بجائے، آپس کے انتشار کی بجائے ہمیں اتحاد و اتفاق سے دشمن کی چالوں کو ناکام بنانا ہے. ہاں، ہمیں چاہیے کہ سیاسی اور عسکری قیادت میں اتفاق پر زیادہ سے زیادہ خبریں نشر کریں اور تاکہ دنیا میں باہر اچھا پیغام جائے. اس سلسلے میں عوام اور میڈیا کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. پھر کوئی بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. لیکن جب ہمارے ہی اندرونی نفاق اور جھگڑے جو ہیں وہ باہر ریپریزنٹ ہوتے ہیں تو ہمارا امیج جو ہے وہ برا پڑتا ہے. آج ہر جگہ آرمی پبلک اسکول معصوم بچوں کی شہادت کی یاد میں تقاریب تو ہوتی ہیں، لیکن ان تقاریب سے ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ پاکستان کو ہم کبھی بھی دوبارہ یہ دن دیکھنے کو نہ ملے. چلیے اب آپ کو یہ ٹیبلو دکھاتے ہیں. پکچر بھی
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، کچھ جانا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر بھی کیجیے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔